بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. فرماتے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے. ناراض نہیں ہونا، میں مضمون شروع کر چکا ہوں. خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا. جو بندہ بور ہے یا تھکا ہوا ہے مہربانی کر کے تشریف لے جائے، میرے بعد والوں کو سنے. جو بیٹھے وہ فریش ہو کے بیٹھے. نظم میں شروع کر چکا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. فرمایا سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا، کربلا میں آ کے حسین نے ایمرجنسی میں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا. عالم زر سے کسی فوج کا، میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی ضائع ہوئی نکی صاحب میرے پاس عباس بھیا ممبر نہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا مجھے نہیں پہچانو، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس. مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس. یہ عام بات نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے. لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے. لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کا موتی، آدم بھی اسی کے خزانے کا موتی، نوح بھی اسی کے خزانے. عباس فرماتے ہیں اس ذات کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں. فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے. لیکن اس لیکن میں سارا ایکسپینس ہے، اللہ کرے میں اس ایکسپینس سمجھا سکوں. فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی بھیا مجھے دیکھ ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود. عباس نے فرمایا اس کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن ود وقتو تم نے مجھے جو نہیں پہچانا. جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے، لیکن مجھے پہچانو. کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. اب رک نہیں رہا، اب چلتا جا رہا ہوں. اب چھٹے مصرے میں فیصلہ کریں گے، آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے. کیسے مانگا سن. فرماتے ہیں الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا. عباس فرماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا. بیت مولود حرم، اہل زبان مجمع اس زبان کا وزن کرے. میں کس پائے کی اردو استعمال کر رہا ہوں کراچی میں کھڑے ہو کے. عباس فرماتے ہیں بیت مولود حرم. مولود حرم کون؟ میرے مولا علی. بیت مولود حرم کیا؟ بادشاہ کا گھر. عباس فرماتے ہیں میرے بابا نے ابھی اپنے ہاتھ بلند کیے تھے تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی، کیا مولود حرم دیکھ. قدرت نے کہا کیا؟ اللہ کی آواز آئی، علی میرا دل بن گیا ہے. اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. اللہ اکبر. شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے کیا سن رہے کراچی؟ فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے، چھوڑیے پھیلو چھوڑیے ہاتھ اٹھانا، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ میں عباس اعلان کر رہا ہوں. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا، چھوٹ گئے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام. میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. میں نے مصرع پڑھا تھا کراچی والوں، میں نے مصرع پڑھا تھا. میں نے مصرع ہاتھ اٹھانا جو سمجھو. فرمایا میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. فرمایا تم نے مجھے نہیں جو پہچانا، میں کون ہوں میں کیا ہوں.
کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا. خدا کی قسم یہ جو داڑھی اتری ہے نا, یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا. مصرع بہت بڑا پڑھوں, گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا. علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب اسی دعوے پہ پوری دلیل ہے. فرماتے ہیں پوتا ہے امام, بھتیجا ہے امام, بابا ہے امام, نسل کی نسل, گھرانے کا گھرانہ ہے امام. فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا, میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ لا ایک اور دعویٰ سنو. بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا, ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی ہے. اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, پھر اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, دل و جان اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر, انتقام دل و جان حسنی کی خاطر, خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر, خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر, مصرع ہے سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر عباس جا رہے ہیں خیام حسینی میں, مصرع دوسرے زاویے سے آ گیا سر میدان وغا. نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. بت شکنی کی خاطر ہو کیا رہا ہے؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, میں معافی مانگ کے. مصرع میرے قد سے بڑھا گیا سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر. کیا شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی. ارے شیر جرار کہاں شام کے فرار, شام کے فرار کہاں, فتنہ ہو فتنہ کرو, اچھا فتنہ ہو فتنہ کرو, بزدلو فتنہ ہو فتنہ کرو, بزدلو اغیار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار, اور شان. بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا, بھیا مجھے تنہا نہ کیجئے گا, خدا کی قسم میں خود ساتھ میں آسمان پہ ہوں. فرماتے ہیں اور شان خلف حیدر کرار کہاں. عباس فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا, لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس وجہ ہے نا, یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی. حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا, پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار. اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں. ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. بادشاہ مجھے حکم کریں. اب وہ حکم سنیے گا. لہجہ غیظ میں بولا, یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے, اسے مصرع سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب ضائع کر دیا. جی سرکار مصرع کچھ ایسا آ گیا. فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ حکم کریں. فرمایا سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں. مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. دریا پہ خبر کر دو, جاؤ دریا پہ کر دو کہ ہم آتے ہیں. پھر یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا, یہ 3 بند مجھے پڑھنے ہیں, چاہے کوئی راضی ہو چاہے نہ. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بدحواسی میں
بنے سادے لئی چلایا. کتنے کافی ہو گئے؟ چھایا، تھرایا، بد حواسی میں بنے سادے لئی چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. نہر سے بھاگ چلو. بھیا میں دکھاؤں گا، میرے مولا عباس کا نہر پہ جانا با خدا دکھاؤں گا، صرف یہاں کے دریچے کھول دینا. نہر سے بھاگ چلو. اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی، ہمارے پاس لشکر اتنا گھمنڈ، اور اب کہہ رہے نہر سے بھاگ چلو. اب بنتا تو نہیں، لیکن ممبر پہ آ کے مجھے ایک جوان نے کہا کہ سرائکی میں شعر پڑھیے گا. میں نے اسے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بنسبت ایز کمپیئر ٹو کراچی اردو کمزور ہوگی، اس لیے میں ایک جملہ آ رہا ہے روباہ. روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. اب مصرع سمجھنا ہے. روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے، روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کتنا اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی، اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. ابن سعد نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو، سر، جگر، ہاتھ، کمر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. سر، کمر، ہاتھ، جگر اور گلے جاتے ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ. روباہ 12 لائنیں رہ گئی ہیں. معافی، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. مجھے پیاسا نہ چھوڑنا، یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں. میں 2015 سے کراچی آ رہا ہوں، میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں کیا، میں آج پھیلا رہا ہوں. مجھے خالی نہ لوٹانا. آخری 12 لائنیں رہ گئیں. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بلا مشرے کا بیان کیجئے گا. شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ صدا تھی کہ ترائی کافیہ ہے ترائی. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. ترائی چھوڑو. ہاتھ اٹھانا. ترائی. توجہ صاحبان ممبر. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ. ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ہاتھ بلند. وقت ہے بھاگ نے، ہاتھ نیچے نہ کرنا. وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا. غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. احمد مجھے دیکھنا. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. ردیف ہے اور منگا. شمر عباس میاں. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. مصرع لمحے کے لیے نیچے بیٹھنا. میں مصرع پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. مجھ سے لڑنا ہے. معصوم میرا بھائی، تیرا یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے تا تھوڑی ہے. وفا کے پروردگار کی بات بڑی. مصائب میرے بعد والے پڑھیں گے. منبر چھوڑ رہا ہوں. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. شمر نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی. اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر میرا رہوا